حسین آئے مکہ. میں تجھے حسین کا لشکر سناؤں. میں تجھے بتاؤں کہ حسین کے پاس لشکر کون کون سا تھا. حسین مکہ میں آئے کیوں. میں لفظ صرف پڑھوں گا اور لفظ سے یوں عقیدہ کھلنے لگا. ایک جملے سے عقیدہ کھلنے لگا. حسین مدینہ سے رسول لے کے چلے تھے, مکہ سے توحید لے کے چلے تھے. میں نے جملہ کہا 4-6 بندوں نے, ان میں سے بھی 2-3 بندے ہیں جنہوں نے مجھے رائتی نمبر دیے ہیں, ورنہ چہرہ بولتا ہے جب بندے کا ہاتھ اٹھتا ہے, ہاتھ اٹھنے سے پہلے بندے کی آنکھیں بولتی ہیں. حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے گئے, حسین مکہ سے توحید کو لے کے چلے گئے. جو بندہ چپ ہے, مکہ مکرمہ ہے, معلیٰ نہیں ہے, مدینہ منورہ ہے, معلیٰ نہیں ہے, نجف اشرف ہے, مشہد مقدس ہے, ایک عرش معلیٰ ہے, ایک کربلا معلیٰ ہے. حسین توحید لے کے کربلا چلے گئے. اگر توحید کربلا میں نہ ہوتی تو حسین کی قبر کی سواری 70,000 حج سے افضل. بڑھ گئی سواری قبر حسین کی. مکہ میں اللہ کا گھر, توحید کربلا میں. جس بندے کے ذہن میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک ہو ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں, اسے ابھی دلیل دیتا ہوں. خرچ میں دیتا ہوں, میرے ساتھ کربلا جا, دکھاؤں گا میں تجھے. خرچہ واپس نہیں, وہیں پہ علی ولی اللہ پڑھ, میں سمجھوں گا میرا مقصد پورا ہو گیا. آج بھی حسین کی ذری پہ جا سامنے لکھا ہوا ہے, من زار الحسین فقط زار اللہ. جس نے حسین کی زیارت کی, حسین کی نہیں اللہ کی زیارت. سارے بول مل کے حیدریہ. مکے میں اللہ کا گھر ہے, توحید کربلا میں, توحید کربلا میں. خدا نے کہا مکے آؤ لیکن مستطیع ہو تو آنا. اللہ نے غریب کو حج پہ بلایا ہی نہیں, دعوت نامہ ہی نہیں. استطاعت ہے تو آنا. مقروض ہو نہ آنا, بیٹی بیاہنے والی ہے نہ آنا, تنخواہ تھوڑی ہے نہ آنا, امیر ہو آ جا. حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین کا تو غریب ہے, قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا. خدا نے کہا مکے آؤ, پچھلے گناہ معاف. حسین کا کربلا آؤ, اگلے گناہ معاف. خدا نے کہا مکے آنا, سوچ کے آنا, لباس ایک, سر منڈوانا پڑے گا, کھلے میدان میں سونا پڑے گا. جب تو نے احرام باندھ لینا, پھر میری شرطیں ہیں, تو نے آئینہ نہیں دیکھنا, تو نے سرما نہیں لگانا, تو نے خوشبو نہیں لگانی, تو نے تنکا نہیں توڑنا, تو نے مچھر نہیں مارنا, تجھے 7 چکر کاٹنے ہیں, تجھے صفا اور مروہ پہ دوڑنا ہے, تجھے کھلے آسمان کے نیچے سونا ہے, تو زمین پہ گر بھی سکتا ہے, تو بے ہوش بھی ہو سکتا ہے, تجھے بھوکا بھی رہنا پڑے گا, تجھے پیاسا بھی رہنا پڑے گا. یہ سب کچھ تو نے کرنا ہے. پھر بعد میں نے فیصلہ کرنا ہے قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا, میں نے حد رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین کا تو گھر بیٹھ کے نیت کر, میں قبول پہلے کروں گا, بلواؤں گا بعد میں, میں قبول پہلے کرواؤں گا, سفر بعد میں کرواؤں گا. حسین نے کہا پھر میرے گھر میں آنا تو سوچ کے آنا, تو 3 کروڑ میں بھی آیا تجھے پانی حسین دے گا, آیا تجھے کھانا حسین دے گا, تجھے دسترخوان پہ حسین بٹھائے. حسین نے کہا میں نے کربلا میں زمین خریدی تمہارے لیے. جہاں سے موضوع شروع کیا تھا بات وہیں پہ آ گئی. حسین نے کہا تو آ کربلا, میں نے تو گھر بنایا ہی تمہارے لیے. کربلا میں حسین کے قبا کے نیچے جاؤ, جا کے علماء سے جا کے پوچھو, نماز قصر نہیں پوری ہے. حسین کا پوری پر, تو کسی غیر کے گھر میں آیا, تیرا اپنا گھر ہے کربلا. ایک بات آج 18 جیٹ کو یاد رکھنا,
فقیر کا ماننے والا ہوں, بادشاہ حسین سے عشق کرتا ہوں. مولا علی نے چھوٹے بندے کو بڑے کام کے لیے چنا ہوا ہے. یہ ان کا مجھ پہ ترس ہے. میری نسلیں بھی قرضہ اتارنا چاہے تو نہیں اتار سکتی. میں نے بطول کا حق پڑھ کے جیلیں کاٹی ہیں, سزائیں برداشت کی ہیں, لیکن علی نہیں چھوڑا, حسین نہیں چھوڑا, بطول کا حق نہیں چھوڑا. منت کر کے کہوں گا, کربلا کی زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں ہے. کوئی بندہ نہیں ہے سوچے کہ ٹھیک ہے یار 4 پیسے ہوں گے تو کربلا جائیں گے. نہ, میں نے بھیک مانگنے والے لوگوں کو کربلا میں دیکھا. کربلا جانے کا تعلق نیت سے. حسین کا تو صرف ارادہ کر, تیرا ارادہ تیری درخواست ہے جو میری بارگاہ میں پہنچ جائے گی. پھر حسین جب چاہیں گے تجھے اپنے شہر بلائیں گے. مالک حسین نے کہا غریب بھی ہے, قرضہ لے کے بھی آ جا, کسی طرح تو آ صحیح. پھر حسین کو خبر تھی دنیا ہے, مادیت پرستی ہے, شیطان کے بہکاوے ہیں, دنیا کے خوف ہیں, میرا ہر ماتمی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا. حسین نے کرم اور سستا کیا, حسین نے کریمی اور سستی کر دی. حسین نے کہا چل میں نے تو تیرے لیے پیسے کی شرط بھی نہیں رکھی تھی, بھوک پیاس کی بھی کمی پوری کر دی تھی, میں نے تو ہر کمی تجھ سے اٹھا لی تھی, تجھ سے پھر بھی ارادہ نہیں ہو سکا, تو پھر بھی نہیں آ سکا. حسین نے کہا چل شرمندہ نہ ہونا, تو نہیں آ سکا, چل نہیں آیا, چل نہ صحیح. پھر ایسے کر, میں کرم اور سستا کرتا ہوں, میں تمہارے شہر میں اپنا گھر بنا لیتا ہوں. جنہیں عشق ہے حسین سے وہ بندہ بولے, جو ماتم ہلکے میں کھڑا ہو کے کرتا وہ بندہ بولے تو میرے شہر نہیں آ سکا, تو نہیں آ سکا. چل تو نہیں آیا, تقاضا تو یہی ہے کہ نوکر سرداروں سے ملنے جائے. تو نوکر ہو کے نہیں ملنے آیا, میں سردار ہوں نا. میں تیرے شہر میں اپنا گھر بناؤں گا, ہر گلی میں اپنا گھر بناؤں گا. وہ گھر میرا ہوگا, وہ کوئی گھر میرے اکبر کا ہوگا, کوئی میری بیٹی کا قصر ہوگا, کوئی میری ماں کا گلشن ہوگا. میں تیری گلیوں میں اپنے گھر سجا لوں گا. پھر تو ایسے کیا کرنا, تو اپنے گھر سے میرے گھر آیا کرنا, میں اپنے شہر سے اپنے گھر آیا کروں گا. تھوڑی دیر دونوں میرے گھر میں بیٹھا کریں گے, تو مجھے اپنے درد سنایا کرنا, میں تجھے اپنی تکلیفیں سنوایا کروں گا. پھر تیرا اور میرا اتنا رشتہ مضبوط ہو جائے گا, تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا, میں تیرے بیٹوں کے جنازے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم. پھر تیرا میرا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا, تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا, میں تیرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا. پھر تیرا میرا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا, تو میرے دکھوں میں آنا, میں تیرے دکھوں میں آؤں گا. تو میرے گھر میں میری خوشیاں منانا, میں تیرے گھر میں تیری خوشیاں مناؤں گا. آج کی نسبت ہے یوم عاشور سے. محرم اسلامی مہینہ ہے, کبھی سردی میں آتا ہے کبھی گرمی میں. آج روزے دار بھی ہو, 18 جیٹھ بھی گئے, اب پتہ چلا ہے حسین کا اصغر کتنا پیاسا تھا. آج پتہ چلا ہے کہ حسین کے اصغر کے لب بند کیوں نہیں ہو رہے تھے. آج خبر ہوئی ہے کہ حسین کے اصغر کی زبان تالو سے کیوں چپٹ گئی تھی. صدا تو غیر صدا سے معافی. آج ہے 10 محرم, آج اترا ہے گھوڑے کی زین سے محمد کا بیٹا. بالکل وقت شہادت کا ہے. حرف آخر پہ جو پڑھیں گے وہ بادشاہ کی شہادت بھی پڑھیں گے, مالا کی مصیبت بھی پڑھیں گے. بالکل وقت زیادہ ہو گیا, میرے بعد بھی میرے بھائی ذاکر نے پڑھنا ہے, مجھے بھی اگلی جگہوں پہ جا کے بادشاہ کے حضور پیش ہونا ہے. ایک روایت پڑھنے لگا ہوں صرف, اگر اس روایت کو سمجھ گئے پوری رات گلیوں میں رو گے. آج بھی میرا مالک تمہیں کربلا لے کے جائے, ممبر سے 1,00,000 دفعہ سنو, کتابوں سے لاکھوں دفعہ پڑھو. جو چیز دیکھنے میں مشاہدے میں آتی ہے نا, وہ ممبر سے سننے میں نہیں آئی. 2009 تھا جب میں پہلی بار حسین کے شہر گیا. میرا زمانہ طالب علمی تھا, میں جامعہ امامیہ کربلا گام شاہ کا اسٹوڈنٹ تھا. میں پہلی دفعہ کربلا گیا. میں پورے اپنے سفر نامے کو لکھ رہا تھا, کہاں کہاں جا رہے ہیں. ایک مقام ہے جو زائر بیٹھے وہ میری فوراً گواہی دیں گے.
جب آپ نہر الکما پہ جاتے ہیں تو نہر الکما پہ ایک مسجد ہے مقام صاحب الزمان، وہاں آج بھی مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ باب سدرہ کی طرف سے آئے نا، شاہراہ سدرہ کی طرف سے، تو یہ اس سامنے مقام صاحب الزمان ہے، اس سے بالکل روڈ آگے آئیں تو پھر آگے آ کے باب سدرہ ہے، وہاں سے امام حسین کے حرم میں داخلہ ہے۔ جب میں وہاں گیا تو وہاں گئے تو میں نے سالار قافلہ سے پوچھا اس مسجد کی فضیلت۔ اس کا جب آج بھی بارواں اپنے جد کی زیارت کے لیے کربلا آتا ہے تو پہلے یہاں آتے ہیں، یہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر یہاں سے ننگے پاؤں ننگے سر اپنے بابا کے نوری محل کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے اس فضیلت کو لکھا، لکھنے کے بعد میں نے انہیں پھر سوال کیا کہ یہ فضیلت تو ہے امام کی وجہ سے، جب واقعہ کربلا ہوا تب اس جگہ پہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا اس جگہ کی پھر اگلی فضیلت یہ ہے، جو اس جگہ کے بارے میں روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب حسین گھوڑے کی زین سے گرے تھے تو حسین یہاں گرے تھے۔ یہ جملہ اس سید نے کہا، میرے دونوں طرف علم ہیں، میں باوضو ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حسین یہاں گرے۔ میں نے بات لکھ لی، لیکن جب میں اس جگہ سے چلا نا امام حسین کے حرم کی طرف، میں قدم گنتا گیا۔ جب میں امام کے حرم میں پہنچا میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا گرے وہاں تھے، دفن یہاں ہے۔ جب حسین گھوڑے سے گرے، حسین کا تو راہ ہی کوئی نہیں تھا، تو حسین کی لاشیں کو وہاں سے اٹھا کے یہاں تک کون لے کے آیا؟ یہ سوال میرے ذہن میں اٹک گیا۔ میں سمجھوں کہ یہاں وہ روایت ٹھیک نہیں ہے، یا تو حسین وہاں پہ گرے نہیں ہوں گے۔ ذہن میں یہ سوال رکھ کے بادشاہ حسین کی عزت کا میں نے مولا حسین کے حرم میں مغربین کی نماز پڑھی، حسین کی زری پہ گیا، زری پہ جا کے میں نے کہا بادشاہ حسین ایک روایت میرے ذہن میں رک گئی ہے، مولا آپ گرے وہاں تھے، یہاں تک کیسے پہنچے؟ مولا تجھے یہاں لے کے آنے والا کون تھا؟ میں روتا روتا امام کے حرم کے باہر آ کے بیٹھ گیا۔ ایک سیاہ امامے میں لبوس ایک انڈین وہاں سے نکل کے آیا، میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا میں حسین کا ذاکر ہوں، طالب علم ہوں، مجھے آج میرے سالار نے بتایا ہے حسین گرے وہاں تھے، دفن یہاں ہے، مجھے بتا وہ روایت غلط ہے یا یہ غلط ہے؟ اس نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا گرے وہاں تھے، دفن یہاں کیسے ہو گئے؟ مظفر پورہ میں کوئی سید بیٹھا، مجھے جملہ معاف کر دینا، اس سید نے اپنے سر سے امامہ اتارا، اسے روکا۔ جب حسین گھوڑے کی زین سے گر گیا، بے غیرت شمر نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، یہ حسین کی لاش کو گھسیٹتا ہوا اس مقام تک لے کے آیا۔ پیچھے کالے برقعے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی اوے بالوں سے ہاتھ نکال، اوے میں نے چکیاں پیس کے پالا، او میرا لاڈلا بیٹا۔